बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 मई साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक। ये बताइए कि जो लॉकडाउन लग रहा है 8 मई से, छुट्टियां मिलेंगी? मुझे भी छुट्टियां मिलेंगी। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया है। दादाजी ईद में भी छुट्टी नहीं मिलनी है? ईद में भी छुट्टी? ईद पे भी छुट्टी नहीं मिलनी। ठीक है, ईद तो बच्चों की होती है, हमारी ईद थोड़ी होती है। ठीक है, हाँ चले खबरों का आगाज करें। खबरों का आगाज जो है ना, वो हमने आज सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो है वो ये है कि जनाब इमरान खान ने दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तान के अहम सफारत खाने हैं वहाँ पे मौजूद सफ़ीरों को ऑनलाइन लेके उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू फरमाई है। ठीक है, पहले आप खबर पढ़ दें, फिर हम उस पर तबसरा करते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खाने जैसे चल रहे हैं इस तरह मजीद नहीं चल सकते जनाब इमरान खान। अगली थोड़ा सा एक दो और फिक्र डिटेल के पढ़ दें। सिफारत खानों का नौ आबादियाती दौर वाला रवैया कबूल नहीं। पाकिस्तानी सिफारत खानों का शहरियों से रवैया मुनासिब नहीं होता। भारतीय सिफारत खाने सरमाया लाने में ज़्यादा मुतहरिक हैं। सरमाया लाने में? अपने मुल्क में, भारत में लाने में। हाँ। भारत का कह रहे हैं कि भारतीय सफारत खाने। जी ठीक हो गया, कंपैरिजन दिया ना अच्छा से। जी ठीक हो गया। मसला ये है कि भाईजान उनके पास घड़ा घड़ाया जवाब है कि जनाब हमारे यहाँ पे 10 बंदे हैं तो उनके हमारे नहीं 60 बंदे हैं, कम से कम ये फ़र्क तो चलता है ना, तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप लोकल सफारत खानों ने काम नहीं करना, जिस तरह हमारे डीसी और एसी ने काम नहीं करना उस तरह सफारत खानों ने काम नहीं करना। ठीक है, वो एसी है जो अपनी सियालकोट वाली सोनिया सदफ की मोहब्बत में हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे यार पंजाब के जो हैं क्या नाम है उनका, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, चले उन पे तो तनकीद हो उनकी परफॉर्मेंस के बायस या ब्यूरोक्रेसी के बायस, लेकिन कई बंदों ने साड़ निकाला है अपना। ठीक है, इस मामले पे और स्टूडेंट लाइफ का साड़ निकाला है। देखें आप बुग़्ज़ कितना होता है। ठीक है, और उन्होंने उनके खिलाफ हर बकवास की है। हम उनके क्रिटिक रहे, डस्का केस के अंदर हमने उनके ऊपर बड़ा खुला क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, वो उनके प्रोफेशनल रवैये के हवाले से जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने तो अंधाधुंध अपना पुराना स्टूडेंट लाइफ वाला साड़ निकाला है। ठीक है, अगर स्टूडेंट लाइफ में चले जाएं तो सोबर बच्चा था वो उस वक्त। अच्छा, ठीक हो गया, और चूंकि उसकी एफिलिएशन किसी खास तुलबा तंजीम के साथ थी तो उस वक्त तो हम इलेक्शन हार गए थे उससे, लेकिन अब काबू आया ही ना। अब हमने उसके साथ डट के साड़ निकालना है एनी हाउ। इसके बावजूद कि हम ये समझते हैं, तो पूछा जाए कि हुकूमत ने ऐसी कौन सी पॉलिसी दी है जिसको सफारतकार खाने जो हैं वो बाहर मार्केट करने में नाकाम रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है ना, लाहे अमल तो बताए ना, लाहे अमल तो बताए ना। वो नौबादियाती निज़ाम की बाकियात हैं, आपको लाने वाली सबसे बड़ी नौबादियाती निज़ाम की बाकियात सारा मुल्क ही वो चला रहे हैं। नौबादी निज़ाम की बाकियात हैं, बिल्कुल हैं। क्या वो पहले परफॉर्म नहीं करते रहे? करते रहे हैं, इसी सिस्टम में करते रहे, इसी सिस्टम में और इसी निज़ाम के तहत करते रहे हैं। तो हुजूर फिर मसला तो ऊपर हुआ ना, जब ऊपर एक नालायक बंदा आगे बैठ जाता है, बकौल आपके आप जी, ऊपर एक नालायक बंदा आगे बैठ जाता है तो फिर नीचे सारे लोग नालायक हो जाते हैं। ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक बात कही थी, और मैं जब एक जगह पे इदारे में काम कर रहा था तो मैंने रहम खा के एक बंदे को, एक या दो बंदों को, बल्कि 3 बंदों को जॉब पे रखा। तो उन्होंने कहा कि आप, एक तो पहली बात है कि कभी रहम खा के नहीं रखना चाहिए।
سب سے زیادہ آپ انہیں کا تو ذلیل ہوئے ہوں گے. سب سے زیادہ میں نے آپ کو بھی یہ سبق پھر زندگی میں سکھایا کہ کبھی کسی کو رحم کھا کے نوکری نہ دو, اس کو ویسے دے دو پلے سے کوئی 40-50 ہزار روپیہ, پتر ہے تو گزارا کرنا تو 2-3 مہینے. میرا دادا پوتا شو کا سیٹ اپ کم از کم 3 دفعہ تباہ ہوا ہے جب تھوڑی سی ایز دی ہے. اور نہیں, جب بھی آپ نے رحم کھا کے اپنے سیٹ اپ کے اندر بندے کو رکھا وہ آپ کی تباہی پھیر کے نکل گیا. سر میرے خلاف آج بھی شہر میں سب سے بڑی زبانیں وہ ہیں جن کے اوپر رحم کھا کے ان کو نوکری دی تھی. ٹھیک ہے نا, جن کے اوپر رحم کھا کے کہ یار اس کا گھر کا سسٹم نہیں چل پا رہا, اس لیے جب ریکروٹمنٹ کا مسئلہ ہے پیور میرٹ کے اوپر رکھیں اور اس کے نظریات وزریات کو سب کو سائیڈ پہ کرتے. اگر اسی سے آپ ادارہ صحیح کامیاب طریقے سے چلا پائیں گے. وہ تینوں جو تھے وہ میرے منہ کے اوپر باقاعدہ گند مار پوت کے باقاعدہ نکلے. وہاں سے نکل تو ظاہر ہے کہ آپ جب ایک سسٹم کے اندر اس وقت ایک بندے نے ایک سسٹم کے اندر پرفارم نہیں کر رہے تو سسٹم آپ کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے, یا آپ اس سسٹم کے اندر اجنبی ہیں تو وہ سسٹم آپ کو زیادہ دیر قبول نہیں کرتا. لیکن بات جو ہے وہ میں نے کیا کہنی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی تاریخی, تو وہ میں نے کہا دہرائے دوں کہ جب آپ نالائکوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ خود بھی نالائق ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو ٹریجڈی ہے, یہ جو پچھلے دنوں اپنا ہارون رشید صاحب نے فرمایا کہ ہم بہت ذہین آدمی ہیں, یہ وہ منترا ہے, یہ وہ جہالت ہے جو آپ کے کانوں میں اور آپ کے دماغ میں, یعنی انہوں نے فرمایا ہارون رشید صاحب نے کہ پاکستانی قوم ذہانت کے اندر دنیا کی ٹاپ 7 میں آتی ہے. سب سے بڑا جھوٹ. ٹھیک ہے, یہ وہ جھوٹ ہے, یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح کا جھوٹ یہ گھڑا گیا کہ جب انڈین جہاز آتے تھے بمباری کرنے کے لیے تو سبز چوگوں والے بابے بمب کیچ کر کے راوی میں پھینک دیتے تھے, یا پاکستان نور ہے. اس طرح کے جھوٹ جو ہے نا, اس طرح کی بکواسیات جو ہے نا, وہ قوم کو سلانے اور سلائے رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور سو رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. جب آپ نے کسی کی ایکسپلائٹیشن کرنی ہے تو اس کی بے جا تعریف شروع کر دیجئے. آپ نے کسی کی ایکسپلائٹیشن کرنی ہو تو اس کی بے جا تعریف شروع کر دیجئے, اس کی خامیوں سے صرف نظر کرنا شروع کر دیجئے, اور اگر اس کے اندر جو خوبیاں نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیجئے. آپ اس کو نہیں, اس کی آئندہ نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. آپ اس کے صحیح جو جسے کہنا چاہیے آپ اس کے ساتھ صحیح پرخلوص اور اس کے مخلص تب ہو سکتے ہیں جب آپ اس کی خامیوں کے اوپر اس کی توجہ دلائیں کہ آپ کی ذات کے اندر یہ خامیاں ہیں. اور یہی دوست اچھے ہوتے ہیں جو آپ کی خامیوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے زہر لگتے ہیں ایسے لوگ جو فیڈ بیک میں ہماری خوبیاں بیان کرتے ہیں. ہم اپنی خوبیوں والا یا تعریف والا فیڈ بیک نہیں پڑھتے, ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن آپ کے سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اس پہ رکھتے ہیں. ایک بات تو خیر, نالائکوں کے ساتھ ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں, آج ہم دیکھیں تو جب ہم نے 1989 کے اندر CSS کا امتحان دیا تھا, میں اس وقت کے لوگوں کا جب IQ لیول گلوبل اپروچ دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو آج کے لیول کے اوپر تو مجھے باقاعدہ خوف آتا ہے کہ وہ اتنا ڈکلائن 1989 سے اب ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے. 22-23 سال ہو گئے. 22-23 سال ہو گئے, 2 سال 32-33 سال ہو گئے. نہیں 20 سال گزرے ہیں نا اس صدی کے. 1989 میں نے کہا. اچھا 89 کہا, ہاں جی, پھر 32 سال گزر گئے. ٹھیک ہے, 32 سال گزر گئے, اور اس 32 سالوں کے اندر ایک نسل تو بھگت گئی نا, ہماری نسل تو بھگت گئی, اگلی نسل آ گئی. اور اگلی نسل کے اندر ورلڈ ویو کے حوالے سے, جنرل نالج کے حوالے سے, اور چیزوں, جنرل نالج کیا ہے, کرو باہر نکل کے پتر سٹاپ تک کیسے پہنچنا ہے, یہ جنرل نالج ہے نا. یہ چیز لینے جانی ہے تو کیسے لے کے آنا ہے. جو اس عمر کے اندر ہماری اپروچ تھی ان کی نہیں ہے, اور اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے. اس سے خوف آتا جب لوگ صلاح, یار آپ اندازہ کریں, IT میرا شعبہ تو نہیں ہے, اگرچہ میرے سامنے آیا ہے, لیکن یہ سرچ کرنا, گوگل کرنا, یہ میرا شعبہ ہے ہی نہیں, مجھ سے ہوتی ہی نہیں ہے. یا جو بچہ مجھے کہے کہ یار آپ نے وہ فلانی فائل کا حوالہ دیا تھا اور وہ نہیں مل رہی, اور میں کہوں کہ پتر ہے پئی ہوئی, ٹھیک ہے, ہاں تو اخیر ہو گئی نا, پھر تو اخیر ہی ہو گئی نا کہ یار مجھے آتی ہی نہیں ہے IT. گوگل میں نے اس سے کہہ سن کے سوچا یار سرچ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے سیکھی نہیں ہے, لیکن میں اپنا گزارا کر لیتا ہوں, اس عمر میں بھی گزارا چلا لیتا ہوں.
اگر کوئی ہیوی قسم کی سرچ ہو تو میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار یہ ذرا اس طرح کی کوئی چیز تو مجھے ڈھونڈ کے نکال، پڑھی تھی میں نے آن لائن، ٹھیک ہے، تو یہ نکال دیتا ہے۔ میں تو اپنے جو موبائل کے اندر جو مختلف فیڈ بیک آئے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈھونڈ پاتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ایک کلک کے اوپر وہ چیز ڈھونڈ لیتا ہوں اور اس بچے کو نہیں مل رہی، اس کا مطلب اس کا بیڑا ہی غرق ہوا 16-17 سال کا بچہ، آپ جی 16 17 18 مطلب آپ سمجھے 15 سے لے کے 20 سال کی عمر بریکٹ میں، ہاں جی بریکٹ میں۔ اچھا چیز بھی مل گئی، اب اس کو اس کا بیک گراؤنڈر سمجھائیں، بیک گراؤنڈر سمجھائیں نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا۔ اور ہمارے ویلاگ نہ چلنے کی بنیادی طور پہ وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک سرٹن لیول تک پڑھا ہے تو یہ انفارمیشن تو آپ کو پتا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ جان بوجھ کے فیصلہ کیا ہوا، میں جب پڑھا رہا تھا 2011 سے 2018 16 17 تک میں نے ریگولرلی یونیورسٹی جوائن کر کے پڑھایا، اور 2000 سے لے کے 2010 تک میں نے وزٹنگ کے طور پہ پڑھایا۔ اور میں جب پڑھا رہا تھا تو وہ بچے جو تھے وہ ہمارے پاس گریجویشن میں ہوتے تھے نا، 4 سال کی گریجویشن والی کلاس میں ہوتے تھے، یا ماسٹر کے بچے ہوتے تھے، مطلب کہ وہی بی ایس والے آ گئے، اب وہ بی ایس اب ماسٹر کے برابر بی ایس ہو گئے۔ تو وہ جو بچے ہوتے تھے ہم اسے میٹرک کا بچہ سمجھ کے ڈیل کر رہے ہوتے تھے، اور بلیو یو می انتہائی مایوسی ہوتی تھی۔ ان کا لیول میٹرک والا بھی نہیں ہوتا تھا، یہی مایوسی ہے نا، جو مطلب ہمارا میٹرک کا لیول تھا وہ ان کا نہیں ہوتا تھا۔ اور ورلڈ ویو کو تو آپ بھول ہی جائیں نا یار، خیر کیا رونا ہے، میں رونا لے کے بیٹھ گیا ہوں۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب آپ نے ان کو دتا کیے، ان کو کوئی لائن دی ہو کہ اس پہ لے کے آئیں، اور انہوں نے نہ کیا، ٹھیک ہے۔ میں کشمیر آپ سرنڈر کر کے وہ کیا چیز پلیڈ کریں جی باہر، بتائیں نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ادھروں بھی ایسی کھیڈیے، کشمیر سرنڈر کرنے والوں بھی ایسی کھیڈیے، اور کشمیر جو ہے وہ بنے گا پاکستان، وہ بھی ہم ہی کھیلیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، چیز سیکنڈوں کے اندر بے نقاب۔ فرسٹریٹڈ اسکیپ گاٹ۔ اب کیا مسئلہ کیا ہے، یہ انہوں نے کیوں کیا جی، اس وقت انہیں کہا گیا کہ بھائی جناب پرفارم کوئی نہیں کر سکتا، اچھا تو آپ کے پاس آپ جو ہے یہ 1 یا 2 کوارٹر لیجئے، 6 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ پرفارم کر کے دکھائیے۔ اب وہ نا مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں لگا رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر پایا، میں پروگرام اس لیے نہیں کر پایا کہ وسیم گھر سے نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور وسیم سارا کچھ اپنے ساتھ لے جاتا اٹھا کے، حالانکہ وہ نہیں لے کے جاتا لیکن لے کے چلا جاتا، تو میں پروگرام کہاں سے کرتا۔ یہ والا ایٹیچیوڈ جو ہے نا کہ چیزوں کی قیمتیں اس لیے کم نہیں ہو پائیں کہ ایسی سونیا صدف کام نہیں کر رہے تھے، مارکیٹوں میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب ہم اس لیے پرفارم نہیں کر پائے کہ بیوروکریسی میں سارے نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹرانسفر کر دو۔ یہ عجیب بات ہے یار، آپ 28 مہینے کے بعد 29 مہینے کے بعد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس لیے پرفارم نہیں کر پا رہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس الٹیمیٹ پاور تھی، وردی والے بھی تمہارے ساتھ تھے، کندھا بکندھا شانہ بشانہ، اوپر اللہ اور نیچے آپ، اتنی طاقت آپ لیے بیٹھے، اتنی طاقت آپ کو 28 مہینے تک ملی ہے، اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے پرفارم نہیں کر پائے۔ نہیں میں سیدھا گاڑی آ جاتا ہوں، ہاں بس اینا نہیں سیکھیا کہ میں ہوں سیدھا کار نہیں آ جانا، واہ واہ فیکا ان امریکہ۔ تو اپنا دادا جی آپ نے ایک ولاگ کیا ہے کہ ان کو واقعی چھٹی پہ بھیجا جا رہا ہے، کیا عمران خان صاحب کو فارمولا یہی بچتا ہے کہ چھٹی پہ دیکھو نا 150 سال کے بعد حکومت ملی ہے ان کو، تو وہ اپنے لاڈلے کو بھجوا تو نہیں سکتے کہیں، ٹھیک ہے، لیکن درخشندہ اور تابندہ روایات ہیں کہ پرائم منسٹر نے کبھی ٹرم پوری نہیں کی، تو پھر کیا کریں، پھر کوئی ایسا فارمولہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے لیے اس کو چھٹی بھیج دیا جائے اور 6 ماہ کے بعد پھر اس کو واپس لے آیا جائے، 5 سال اس کے پورے کروائے جائیں، بلکہ 10 سال کا فارمولہ ہے۔ وہ نہیں مان رہے، پروجیکٹ عمران خان فلاپ ہو گیا، وہ نہیں مان رہے۔ اس کے لیے آپ ہمارا ویڈیو کریں، ہم آج پولیٹیکل خبروں کے اوپر چلے گئے۔ ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، اور بہت سے لوگ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، بعض لوگ انسٹاگرام کے بہت لورز ہیں اور انسٹا کے بڑے کریزی ہیں اور انسٹاگرام کو یوز کرتے ہیں، تو ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ دادا پوتا شو کا چینل یا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ انسٹاگرام پہ بھی بنا دیا گیا، اور انسٹاگرام کا جو ٹی وی یا IGTV اس پہ بھی دادا پوتا شو موجود ہے۔ ہاں اگر آپ آسانی سے سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے سن لیں یار۔ وہ اپنے افضل صاحب جو ہیں رات سیکیورٹی والے، جی وہ جو ہیں آج کل گھر پہ مقیم ہیں، ان کو کیمو ہو رہی ہے یار، کینسر، مجھے تو کل پتہ چلا
तो आई वॉज शॉक्ड। नहीं, कैंसर निकला है उनको? ज़ाहिर है उन्हीं की कीमो होती है, मैं कहना नहीं चाह उनके रहा। भाई ने अमेरिका से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने भी तस्करा नहीं किया। जी, उनके भाई अमेरिका में होते हैं। अच्छा, उन्होंने भी वो उनके जरिए फीडबैक भिजवाते हैं हमें। हाँ, फीडबैक के लिए उन्होंने कांटेक्ट किया लेकिन था। यार मेरा मतलब है कि अफजल भाई बहुत प्यारे और नाइस इंसान है, अल्लाह ताला ने और सेहत उनको तंदुरुस्ती ये दे। हो जाना जो है वो मेरे लिए तो बहुत सदमे की बात थी। ठीक है, अब बंदा मिलने भी नहीं जा सकता क्योंकि वो कंप्लीट आइसोलेशन में है कि इस सूरत में अगर उनको कोरोना हो गया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। तो मसाइल तो बहुत खौफनाक होंगे ना। अल्लाह ताला दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैंने कहा कि ये एक हमारा सोशल फरीज़ा भी है, और बहुत सारे लोग अहबाब जो हैं वो उनके ज़रिए ट्रेड व्रेड भी करते हैं। तो खैर अल्लाह ताला अफजल भाई को जो है वो सेहत अता करे। कमिंग बैक, इस साल पाकिस्तान की जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो कर्ज़े हैं उनका सूद की अदायगी जो है वो 10 अरब डॉलर से ऊपर रहेगी। 10 अरब डॉलर डॉलर का मतलब है 1600 अरब रुपए से ज़्यादा रहेगी हमारी डेट सर्विसिंग। ठीक है, ये किसी काम के पैसे नहीं है, देख लें। ये सिर्फ जो कर्जे हम ले रहे हैं आला लेवल्स के ऊपर, ये उनके पैसे हैं। एक और बात पता चली है कि सुनते सुनाते कि भला जी, जो उसमें पैसे आ रहे हैं, अगरचे लोगों के आ रहे हैं रोशन छोटे डिजिटल लोगों, में। रोशन डिजिटल में, वो भी अपने ही आ रहे हैं तो इधर से घुमा के। अब दुनिया में डॉलर टर्म के अंदर 9% आपको मुनाफा कौन देता है? 1%, आधा % होता है डॉलर पे। आप तो ही जमा करवा रहे हैं, फेड का रेट चेक करें। आप ही जमा करवा रहे हैं। हम रेड लिस्ट में गए, जहाँ के बाज आएंगे खबरें। हाँ, पढ़ते रहे। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उसने 4 मिलियन मेट्रिक टन 40 लाख टन है। गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया, बहुत अच्छे, एग्रीकल्चर कंट्री है, शर्म ही नहीं आती यहाँ किसी को। और हम बम्पर क्रॉप उठा चुके हैं। ठीक बहुत है, आला। आज एक पार्टी मुझे बता रही थी कि बहुत अहम जगहों के ऊपर गुज़िश्ता कम से कम 2-2.5 महीने से ये डिस्कशन जारी है कि क्रॉप हमारे पास जो है वो बम्पर होती है, तो ये अनाज जा कहाँ रहा है? आप पीते नहीं, बनती है तो जाती कहाँ है? 4 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे। 40 लाख टन हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक, नोट कर लीजिएगा, 2 करोड़ 70 लाख टन की हमारी इस साल की पैदावार हुई है, और हमारी ज़रूरियात जो थी वो 2 करोड़ 60 लाख टन हैं सरप्लस में। अगर हम 23 करोड़ लोग हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम 10 लाख टन जो है वो हम सरप्लस में थे। अगर मैं ज़ाती तौर पे सर्वे करके आया हूं, दाना मोटा है इस दफ़ा, हमारी क्रॉप की अच्छी एवरेज आई है। पिछले दफा तो गोल्ड रस्ट पड़ गया था ना। हाँ, ठीक है। इस सूरत के अंदर जबकि हमारे पास गंदम ज़रूरत से ज़ायद है, तो इस सूरत के अंदर कि जब हम इंटरनेशनल प्राइस के भी आसपास नहीं, वो तुमने पिछले दिन खबर पड़ी थी ना कि 50% अप हो गई है गंदम अप हो गई है। हमारी गंदम फिर सस्ती हो गई। अच्छा, एक मिनट, हम पिटे थे, हम रोए थे कि 2200 रुपया फी मेट्रिक टन, फी मौंड जो है वो सपोर्ट प्राइस रख दीजिए, गंदम स्मगल होती है। वो जो हजरात हैं जो कि परों के परे बैठ के, ठीक है, इकट्ठे होके इस बात पे डिस्कशन करते हैं, वो हमसे एक पॉइंट ले लें, पाकिस्तान की गंदम खित्ते में सस्ती है। सिंध की गंदम भारत स्मगल होगी, पंजाब की और KPK के लोअर एरिया के अंदर जो गंदम उगेगी वो अफगानिस्तान जाएगी, क्योंकि आपकी गंदम सस्ती है। आप किसान से सस्ती छीनने की कोशिश करते हैं, आप तो छीन नहीं पाते, वो बाहर से आते हैं। बाहर से क्या आते हैं? वो भाजन एक चर्च से 4 छितर लेके आते हैं, इतना वो जाके गांव वालों को देते हैं, और इतना बड़ा ट्राला जो होता है 22 पहियों वाला वो भर के गंदम का ले जाते हैं। ये तो दाम गिर जाएंगे मार्केट में। आप कहते हैं कि हम ये क्यों कहते हैं कि तबाही के एजेंडे पे मेरी बात सुने, आज मैं लेके आया हूं आटा 75 रुपए पर kg के ऊपर। ठीक है, 80 से नीचे आया है गंदम, आई है 80 से आटा नीचे आया, होल व्हीट आटे की बात हो रही है। ठीक है, 75 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 3000 रुपये मन पे तो है ना? हाँ जी है। ठीक है, और डॉलर टन में $19 का 30,000 रुपये पे टन पे तो है ना? 30,000 रुपये मन पे
یہ آٹا 3,000 روپے 3,000 روپے من کے اوپر یہ آٹا تو ہے نا. تو گندم آپ کتنے کی خرید رہے ہیں؟ 1,800 روپے کی. پنجاب کی بات ہو رہی ہے, یا سندھ میں 2,000 روپے کی, ٹھیک ہے, اسی پہ خرید رہے ہیں نا. 50% کا. یہ 1,000 روپے کا مارجن نہیں ہو سکتا. گندم سے آٹے کا مارجن 100 سے 150 روپے, آپ حد 200 روپے کر. ہاں, سونے نالوں ٹلائی تھے نا مہنگی ہو سکتی. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ پالیسی ڈٹرمن کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہی اصل میں وارداتیے ہیں. اپنی گندم کا چکر لگوا کے لائیں گے. اپنی گندم کا چکر لگوانے کا بھی تکلف نہیں پڑ رہا, وہ بارڈر پہ بیٹھے مور لگا دیتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی بندے وہاں پہ بیٹھے تو پھر ڈسکشن کائے کی. ٹھیک ہے, اس گندم کا جو اچھا آپ کہیں گے جی اب تو گندم جو ہے وہ سیل ہو گئی. سر آج آپ یہ طے کر دیجئے, سر کہہ بیٹھا ہوں, سر آج آپ یہ طے کر دیجئے کہ اس کا جو اجرائی قیمت ہوگی نا وہ 2400 روپے من ہوگی. اجرا پچھلی دفعہ 1300 پہ کے پی کے کو پنجاب کے ریزرو میں سے اجرا کیا تھا اور کرائسس پہ آ گیا تھا. اس دفعہ یہ طے کر دیجئے کے پی کے کو کہ یہ بھائیان جتنی گندم لینی ہے اپنی اٹھا لیں, پنجاب ذمہ دار نہیں ہوگا. پنجاب صرف آخری مہینوں میں جا کے نومبر دسمبر, بلکہ نومبر بھی نہیں, دسمبر جنوری اور فروری کے اندر گندم جاری کرے گا. ان 3 ماہ کے اندر شارٹیج ہونی ہوتی ہے نا مارکیٹ میں. تو پھر سرکار جو ہے وہ اجرائی قیمت جو ہے وہ آج آپ 2400 روپے اناؤنس کر دیجئے. گندم کا کرائسس حل ہو جائے گا, آٹے کا کرائسس حل ہو جائے گا, گندم باہر جانا بند ہو جائے گی. حالانکہ انٹرنیشنل پرائس اس کی 2600-2700 ہوگی, لیکن کرایہ ڈال کے تو پھر سمگلر کو مہنگی پڑ جائے گی, مہنگی پڑے گی. اصل مجرم وہ ہے جس نے کہا تھا کہ کے پی کے کو پنجاب کے ریزرو میں سے گندم دیں گے, کے پی کے حکومت کو نہیں, کے پی کے نجی شعبے کو, اور 1300-1350 پہ دیں گے. وہ بنی گالا میں جو آپ نے بٹھایا ہوا نا سر, یہ اس کے احکامات تھے, اور وہیں سے کرائسس پھوٹا تھا. وہ کے پی کے والوں نے تکلف ہی نہیں کیا, انہوں نے سیدھا ہی ٹرک پرلے پاسے توڑ دیے. سستی گندم تھی اور اوپر سے لیڑ والی گندم ہماری پریمیم پہ بکتی ہے جا کے. قزاقستان کے مقابلے میں, قزاقستان نیٹ ایکسپورٹر ہے اس خطے کے اندر, ہماری قزاقستان کے مقابلے میں گندم جو ہے وہ پریمیم پہ بکتی ہے. روٹی چمکدار ہوتی ہے اس کی, ہماری گھی کے بغیر روٹی چمکدار ہوتی ہے, اور آٹا جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں ٹوٹتا نہیں ہے بقول خواتین کے. ٹھیک ہے, خوشبو تو پھر اس میں سے آتی ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. پروگرام کا ٹائم ختم, میں تو یہ خبر پڑھی ہی نہیں. جی میرے پاس بھی خبریں ہیں, ساری رہ گئی. تو یہ سر اگر آپ اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ گندم کیوں مہنگی ہو رہی ہے, اناج کا کرائسس کیوں مہنگا ہو رہا ہے, تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر 1,800 روپے پر مونڈ جو ہے وہ گندم کی امدادی قیمت رکھوائی ہے. یہ مجرمین کو پکڑ لیجئے. اور اب بھی اس کا حل موجود ہے. گندم کی قیمت اجرا جو ہے آج سے اناؤنس کر دیجئے کہ نجی شعبے کے لیے فلور ملوں کو جاری کریں گے جو آپ, اور آخری مہینوں میں جا کے جب جاری کریں گے تو وہ 2400 روپے من ہوگی. اور بائی دا وے یہ اس سے آپ کو زیادہ پڑے گی. آپ جو 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو 2600-2800 پڑے گی. آپ 2400 پہ لے آئیے, گندم کا بحران, آٹے کا بحران ختم ہو جائے گا, کیونکہ عوام کو تو پہلے ہی 3,000 روپے پہ آٹا مل رہا ہے. جی ان کو نہیں فرق پڑنا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. خیر لے سامعین کرام, ایک رونا ہے جو لے کے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.